کہ اس ملک کی آزادی کی لڑائی تقریباً 200 سال تک چلتی رہی ہے۔ یہ 2-4 سال کی بات نہیں، مکمل 150-200 سال تک اس ملک کی آزادی کی لڑائی چلتی رہی ہے۔ اور تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ ہر دور میں، کوئی بھی دور رہا ہو، ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ آج بھی حق اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ حق اور باطل کی جنگ چلتی رہی ہے اور چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی۔ اور یہ بھی قدرت کا عجیب نظام ہے کہ باطل ہمیشہ طاقت و قوت کو لے کر آیا ہے، دولت، ثروت، جاہ، یہ چیزیں لے کر طاقت و قوت کی بنیاد پہ اصل میں باطل آتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حق جو ہوتا ہے بے سر و سامانی کے عالم میں ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے ہمیں بتایا کہ بے سر و سامانی کے عالم میں آنے والے حق کو اللہ نے ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا ہے۔ یہ طاقت و قوت کو لے کر، دولت و ثروت کو لے کر، جاہ و عصمت کو لے کر یہ لوگ جو آتے ہیں نا، اللہ بالآخر ان کو ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہے، ہر دور میں یہ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تو باطل نمرود کی شکل میں آیا، اپنی طاقت و قوت کو لے کر، اقتدار کو لے کر۔ فرعون باطل کی شکل میں آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی شکل میں آئے۔ باطل بنو اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا تو حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا، اور باطل قیصر و کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا۔ باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا تو حق حضرت فرید ابن جبیر کی شکل میں آیا ہے۔ باطل خلیفہ معتصم باللہ، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے نشے میں چور تھے۔ خلیفہ معتصم باللہ یہ ایک مسلمان ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکراتا رہا، ان کو جیل میں قید کرتا رہا، بالآخر ان کا جنازہ جیل سے نکلا ہے۔ تو باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہے۔ باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہے۔ اور باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں آیا ہے۔ اور باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا ہے، وہ فتنہ تاتار جس نے مسلم دنیا کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور کروڑوں مسلمان شہید کر دیے گئے تھے۔ تو باطل اگر فتنہ تاتار کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اور باطل انگریز کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر مسلمانوں نے، علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جنگ نہ لڑی ہوتی تو یہ کبھی ملک آزاد نہ ہوا ہوتا۔ مسلمانوں نے لڑی ہے، اور یہ تاریخ انگریزوں نے بیان کیا ہے کہ اصل جنگ کے آزادی جو لڑی گئی ہے مسلمانوں نے لڑی ہے۔ میں نے تاریخ بتایا تھا کہ 1601 میں انگریز یہاں آئے، عیاری مکاری سے 100 سال کے اندر 1701 تک اس ملک کے کئی صوبوں پر قابض ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1702 میں ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور پھر آگے جب وہ بڑھتے ہیں پھر حضرت کا انتقال بھی 1762 میں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں 1739 میں۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا گھرانہ وہ بھی اس ملک کی آزادی کے لیے انگریزوں سے ٹکراتا رہا۔
وہاں سے لڑائی شروع ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ آخر میں آ کر یہ لڑائی شروع ہوئی ہے، یہ حضرات لڑتے رہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1739 میں پیدا ہوئے، اور پھر والد کے انتقال کے بعد 1772 کے بعد جب اپنے والد کے جانشین بنے اور دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس ملک پر جو ہے انگریز وہ قبضہ جماتا چلا جا رہا ہے، تو پھر انہوں نے جمعیت بنائی، پھر فتوے جاری کیے، اور 1803 میں تو باضابطہ جہاد کا اعلان کر دیا گیا۔ جب 1803 میں 1799 میں سلطان ٹیپو جب شہید کر دیے گئے تو انگریز نے کہا تھا، جنرل ہیرس نے کہا تھا کہ آج سے ملک ہمارا ہے اور ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ اور پھر 1803 میں انگریز نے دلی میں اعلان کر دیا تھا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، حکم ہمارا چلے گا، یعنی انگریزوں کا حکم اس ملک میں چلے گا، ٹھیک ہے، جو بادشاہ ہیں ان کا ملک ہے لیکن حکم ہمارا چلے گا۔ اس کے بعد شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا کہ اب جو ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد فرض ہو چکا ہے، اس لیے کہ میں نے بتایا کہ انگریز صرف ہمارے دین کو، دنیا کو نہیں لے رہا تھا بلکہ ہمارے دین کو بھی برباد کر رہا تھا، اور وہاں سے پادریوں کو بلا کر بڑی تعداد میں یہاں کی آبادی کو بھی وہ انگریز بنانا چاہ رہا تھا، عیسائی بنانا چاہ رہا تھا۔ علماء نے کہا بہرحال وہ کشمکش، وہ لڑائی چلتی رہی، مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کی ایک پالیسی یہ بھی تھی کہ یہیں کے لوگوں کو اس نے لیا تھا اور یہیں کے لوگوں سے یہیں کے لوگوں کو مروا رہا تھا، ڈائریکٹ خود نہیں، وہ تو صرف 2 لاکھ فوجی لے کر آئے تھے، اتنا بڑا ملک تھا، 20 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی اس زمانے میں تھی، سوال نہیں پیدا ہوتا ہے کہ 2 لاکھ جو ہے وہ 20 کروڑ 25 کروڑ سے لڑ جائے، یہیں کے لوگوں کو فوج میں بھرتی کیا تھا۔ اسی لیے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، اور جب یہ حضرت نے فتویٰ دیا، حضرت کو قید کیا گیا، اور اس کے بعد کابینہ ہال کراچی میں ان پر مقدمہ چلا۔ انگریز جج نے پوچھا کہ حسین احمد تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حضرت نے کہا فتویٰ دیا کیا ہوتا ہے، میں نے ابھی بھی دیا، پہلے بھی کہا ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، تختہ دار پہ چڑھ کے بھی کہوں گا کہ انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر وہیں تھے، حضرت کے پاؤں کو پکڑ لیے، حضرت خدا کے لیے آج اپنا بیان بدل دیجئے۔ آج اگر عدالت میں انگریز جج کے سامنے کہہ دیں گے کہ میں نے یہ فتویٰ دیا ہے تو آپ کے لیے پھانسی کا حکم ہو جائے گا، قید کا حکم ہو جائے گا، بیان بدل دیجئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی یہ ہمارے اکابرین تھے جن کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی قسم آج اگر ہم نے اپنا بیان بدلا تو خدا کی قسم ہمارا ایمان بدل جائے گا۔ ہم نے کل بھی کہا ہے کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا۔ یہ کہا صاف صاف۔ انگریز جج نے کہا کہ حسین احمد انجام کیا ہوگا معلوم ہے؟ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے، دوں گا، انجام کیا ہوگا معلوم ہے؟ حضرت نے کہا معلوم ہے کیا انجام ہونے والا ہے، اور اپنے بغل سے انہوں نے ایک کپڑا نکالا اور کہا یہ جب میں چلا تھا، دیوبند سے رہتے تھے وہاں چلا تھا، یہ کفن کا کپڑا لے کے آیا ہوں، میرے ساتھ میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میں کفن کا کپڑا ساتھ لے کے آیا ہوں، مجھے اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس ملک کی آزادی کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ کیا انہوں نے بہرحال۔ تو 1803 کے بعد یہ کشمکش اور بڑھنے لگی۔ اس کے بعد انگریز نے یہ کیا کہ مختلف علاقوں میں جہاں پہلے ہندوستان میں راجہ، مہاراجہ، نواب، ان کی الگ الگ جاگیرداری تھی الگ الگ علاقوں میں، تو اس نے پنجاب کے راجہ کو ملایا انگریزوں نے اور دوسرے علاقوں کے لوگوں کو کہ اپنے ہاں مسلمانوں کو قتل کرو، ان پر ظلم ڈھاؤ۔ لہذا پنجاب کے راجہ نے یہ کیا، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کیا اور مسجدوں کو استبل بنانا شروع کیا، جانوروں کو باندھنا شروع کیا، مسلمان عورتوں کی آبروریزی کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کو ذلیل کرنا، پریشان کرنا شروع کیا۔ وہ لوگ یاد رکھیں جو ظلم ڈھاتے ہیں، جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، خدا کی قسم وہ مٹ گئے جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، اور آج بھی وہ مٹ جائیں گے جو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں۔
مسلمان نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، اسلام ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، قیامت تک اسلام باقی رہے گا۔ اور یہ حدیث کا حکم ہے کہ اسلام جس دن دنیا سے ختم ہوگا، قیامت آئے گی، اللہ دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ نظام ہے اسلام کی وجہ سے۔ بہرحال جب پنجاب کے راجہ نے ظلم ڈھانا شروع کیا تاکہ مسلمان کسی طرح ٹوٹ جائیں، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں، آج بھی مسلمانوں کے حوصلے کو توڑنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے اکابر، مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بے بنیاد ان کو گرفتار کیا گیا۔ خیر بہرحال ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو پنجاب کے راجہ نے یہ شروع کیا، تو سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رائے بریلی میں رہتے تھے، حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں ہیں، ان کی بستی وہی تھی، رائے بریلی میں رہتے تھے۔ بڑے خدا ترس، بڑے درویش، اللہ والے، بڑے ولی، بڑے بزرگ انسان تھے۔ یہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد وہاں گئے، ان سے پڑھا اور پڑھ کے وہاں سے ان سے بیعت ہو کر آئے۔ تو اتنے بڑے انسان تھے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ اس ہندوستان کی تاریخ میں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے بڑا کوئی ولی، کوئی پیر پیدا نہیں ہوا، اتنا بڑا استاد کوئی نہیں پیدا ہوا۔ 40 لاکھ مریدین تھے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے، 26 لاکھ سکھوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، اور اتنے بڑے استاد تھے کہ ان کے شاگرد کی ایک کتاب کو پڑھ کر تقریباً 3.5 لاکھ کافروں نے ایمان قبول کیا تھا۔ بڑے اللہ والے تھے، خانقاہ میں رہنے والے تھے، لیکن ان کو جب اطلاع ملی کہ اس طرح پنجاب میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ایمان کا رشتہ ہے، ہم برداشت نہیں کریں گے، فوراً اپنے شاگردوں کو حکم دیا اور مجاہدین کو حکم دیا، مریدین کو تقریباً 10-10.5 ہزار کا قافلہ لے کر حضرت نکل پڑے، جو ہوگا اللہ کی مرضی، بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، مسجدوں میں جانوروں کو باندھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ جو آبرو ریزی کی جا رہی ہے، برداشت نہیں ہے۔ حضرت نکلے، پیدل قافلہ چل رہا ہے، کہیں کچھ دن ٹھہرتے، کہیں 2 مہینہ 4 مہینہ، کہتے ہیں یہاں تک کہ 1826 میں پشاور پہنچے، اور پہلے حملے میں ہی اللہ نے پشاور کو فتح کرا دیا۔ اور پشاور جب فتح ہو گیا، اس کے بعد آگے بڑھے، کئی علاقے فتح کر لیے۔ وہ راجہ کی فوج کی ہمت نہیں تھی لڑنے کے لیے، چونکہ یہ مجاہدین تھے، یہ جان رہے تھے اگر ہماری جان گئی بھی تو اللہ شہادت عطا فرمائے گا۔ وہ مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ کوئی حکومت کرنے کے لیے لڑنے والے نہیں تھے۔ اور جو آدمی مرنے کے لیے لڑے، شہادت کے شوق میں لڑے، اس سے لڑنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال راجہ نے ایک اپنے وفد کو بھیجا سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت آپ نے جتنا علاقہ فتح کر لیا ہے آپ لے لیجئے، ہم آپ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اتنے علاقوں پر آگے مت بڑھیے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین کے لیے جنگ نہیں کی ہے، ہم نے کوئی حکومت کرنے کے لیے لڑائی نہیں لڑی ہے، ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس لیے لڑی ہے کہ تو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، اس لیے ہم نے لڑائی لڑی ہے، اور جب تک ظلم ڈھاتا رہے گا یہ لڑائی چلتی رہے گی۔ سید احمد کٹ جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن قدم رکنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال فتح ہوتی رہی، حضرت آگے بڑھتے رہے۔ کہتے ہیں 1 مئی 1830 پر 1 مئی کو حضرت بالا کوٹ علاقہ ہے، بالا کوٹ کا کچھ حصہ ہندوستان میں ہے، کچھ پاکستان میں ہے، تو بالا کوٹ کے پہاڑی پر حضرت پہنچے۔ یہ 1 مئی 1831 کی بات ہے۔ 26 میں تو پشاور پہ اور پھر مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے کہیں 6 مہینہ قیام، کہیں 4 مہینہ قیام۔ بہرحال 1 مئی 1831 میں پہنچے وہاں، اور رات کو حضرت سجدے میں ہیں تو غدار جیسے ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی میر صادق کی وجہ سے، نواب سراج الدولہ جو ہارے ہیں میر جعفر کی وجہ سے، ہمارے صفوں میں میر صادق میر جعفر بہت ہیں۔ بہرحال وہاں بھی مسلمانوں نے پنجاب کے راجہ کی فوج کو خبر کر دیا یہ لوگ بالا کوٹ کے پہاڑیوں پہ ہیں، موقع اچھا ہے۔
حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ رات میں تہجد میں سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں، غفلت کی حالت میں راجہ کی فوج نے آ کر حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج بھی حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار بالا کوٹ کے بازار میں موجود ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے، حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، اور شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، یہ شاہ اسماعیل شہید کا جو نام سنتے ہیں نا، یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں، شاہ عبدالعزیز کے بھتیجے ہیں، شاہ عبد الغنی کے صاحبزادے ہیں۔ تو حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ چونکہ ان کے مرید تھے، سید احمد شہید کے ساتھ میں تھے، اب حضرت شہید ہو گئے۔ حضرت نے کمانڈنگ سنبھالی اور لڑنا شروع کیا۔ 4 روز تک جنگ چلتی رہی، 10 مئی تک، اور تقریباً 4,500 مسلمان اس میں شہید ہوئے ہیں۔ اور سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کتنا عشق رسول تھا، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ سامنے لڑائی ہو رہی ہے اور ایک کافر نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دی۔ حضرت کو غصہ آیا، حضرت نے قسم کھایا، خدا کی قسم پہلے تمہاری گردن اڑاؤں گا، بعد میں اللہ مجھے شہادت دے گا، گردن تمہاری اڑانی ہے، قسم کھا لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندے اتنے میرے مقرب ہوتے ہیں، اتنے خاص ہوتے ہیں کہ اللہ پر کوئی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ کے اتنے محبوب بندے ہوتے ہیں، اگر وہ قسم کھا لیں کہ کل بارش ہوگی، اللہ ان کی قسم پوری کرنے کے لیے بارش کو برسا دیتا ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ انہی لوگوں میں سے تھے۔ کافر نے گالی دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت نے کہا میں جو تمہیں ضرور قتل کروں گا چاہے کچھ ہو۔ اس کے بعد فوراً پیچھے سے کافر نے حضرت کی گردن اڑا دی، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی۔ کہتے ہیں کہ گردن اڑ گئی، عجیب کرامت ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، حضرت اس گالی دینے والے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گردن کٹ گئی ہے۔ اب اس کافر نے دیکھا گردن کٹ گئی ہے، دوڑ رہا ہے یہ آدمی، بدحواس ہو کر گرا، حضرت اس کے اوپر گرے اور تلوار سے اس کی گردن کاٹی ہے، بعد میں حضرت کی روح پرواز ہوئی ہے۔ ایسے لوگ تھے۔ بہرحال سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی بالا کوٹ میں موجود ہے۔ تو بہرحال یہ جو قافلہ تھا یہ سارے لوگ شہید ہو گئے، تقریباً 100 لگ بھگ افراد تھے مجاہدین میں جو 1831 10 مئی کو واپس آئے ہیں، لوٹے ہیں۔ اس میں بڑے بڑے علماء تھے، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حضرت ولایت علی رحمت اللہ علیہ، حضرت مملوک رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے اکابر علماء۔ یہ 100 جو بچ گئے تھے واپس لوٹ کے آ گئے یہ لوگ۔ اور بہرحال وہ جو جنگ شروع کیا تھا، جو مقصد تھا، بہرحال وہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گئے۔ آنے کے بعد یہ 1831 میں 1 مئی سے 10 مئی تک یہ بالا کوٹ پہ جنگ لڑی گئی ہے۔ بہرحال 10 مئی کے بعد یہ لوگ لوٹ کے آ گئے جو بچے تھے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو جمع کیا، جو علماء بچ گئے تھے، کہ بھائی کسی طریقے سے انگریز کو بھگانا ہے، ملک کو آزاد کرانا ہے، کیسے کریں۔ کہتے ہیں جمع کرتے کرتے کئی سال کا عرصہ لگ گیا، اور 1856 میں دہلی میں ہندوستان کے تمام بڑے علماء کی میٹنگ ہوئی۔ کیا کیا جائے، انگریز ہمارے دین پر بھی حملہ کر رہا ہے، ہماری دنیا تو تباہ و برباد کر ہی رہا ہے، کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے علماء تھے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انگریز سر پہ آ گیا ہے، ہمارے دین کی تباہی اور بربادی کے لیے یہ بڑا خطرہ بن گیا ہے، لہذا ہمیں فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہیے۔ حضرت یہ بیان فرما رہے تھے، مجمع میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا حضرت انگریز سے ٹکرانا آسان نہیں ہے، انگریز کے پاس وسائل بہت ہیں، انگریز کے پاس فوجی طاقت بہت ہے، انگریز کے پاس افراد ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے انگریز سے لڑ سکتے ہیں۔ ایک کتاب ہے موج کوثر، موج کوثر شیخ اکرام نے لکھی ہے۔ شیخ اکرام نے موج کوثر میں اس واقعے کو لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ جب مجمع سے ایک شخص نے کہا حجت الاسلام سے کہ حضرت انگریز سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، ہمارے پاس وسائل کم ہیں، افراد کم ہیں،
تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یہ بتاؤ ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ میدان بدر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے تھے اور خالی ہاتھ تھے، مقابلے میں کفار کا لشکر جرار تھا، 1000 سے زیادہ افراد تھے، ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھے۔ حضرت حجت الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ اور کہتے ہیں یہ کہنا تھا، پورے مجمع میں جوش آیا اور پھر مجمع میں طے کیا کہ بہرحال ہمیں یہ جنگ لڑنا ہے، جو ہوگا انجام اللہ کے حوالے ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن بہرحال ہمیں جنگ کرنی ہے۔ بہرحال اس میٹنگ میں فیصلہ ہوا اور اس کے بعد 1857 میں جنگ آزادی جو مشہور ہے نا، وہ اصل میں جنگ آزادی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1857 غدر کی جنگ تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ 1857 غدر کی جنگ تھی، یعنی ملک سے غداری کے لیے لڑی گئی تھی۔ ارے پاگل، یہ ملک کی غداری کی جنگ نہیں تھی، ملک کو آزاد کرانے کے لیے جنگ تھی۔ اصل میں انگریز ہمارے ملک پہ آ کے قابض ہو گئے تھے، لہذا ان کو بھگانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی۔ علماء بڑے بڑے علماء تھے، وہ غداری کی لڑائی نہیں تھی بلکہ وہ آزادی کی لڑائی تھی۔ اور اس فیصلے کے بعد کہتے ہیں 2 محاذ بنائے گئے اور یہ سارے لوگ اب تک مسلمان ہی ہیں جو لڑ رہے ہیں۔ 2 محاذ 1857 میں بنائے گئے، 2 جگہ پہ انگریز کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایک تو شاملی میں ایک محاذ بنایا گیا اور ایک امبالہ میں بنایا گیا۔ ایک امبالہ میں جو محاذ بنایا گیا اس کی کمانڈنگ جو کر رہے تھے حضرت مولانا جعفر تھانیسری، یہ بڑے عالم حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اس محاذ کی کمانڈنگ کر رہے ہیں۔ اور اللہ اللہ کیا بات ہے، واقعی حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کیسے لوگ تھے، ان کے جذبے شوق شہادت کو سلام، ان کے استقامت کو سلام، ان کے ہمت کو سلام۔ کہتے ہیں کہ جنگ کے بعد جب ناکامیاب ہو گئے اور حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ پکڑے گئے، ان کے لیے کالا پانی کا آرڈر ہوا اور حضرت کو جب وہاں بھیجا گیا، وہ میں عرض کروں گا، حضرت نے خود کتاب لکھی ہے کالا پانی، اس میں لکھا اپنی تاریخ، فرمایا کہ جب کالا پانی بھیجا جا رہا تھا تو میرے گھر والوں کو بلایا گیا ملاقات کے لیے۔ میرا 8 سال کا بچہ چھوٹا، میری بیوی سامنے آئی، میرے ہاتھوں میں ہتھکری ہے، میرے پاؤں میں بیڑی ہے، میرے کمر پہ سلاخیں لگی ہیں، جوریانہ لباس جسم پہ ہے۔ چھوٹا بچہ دیکھ کے رونے لگا، لپٹ کے رونے لگا، بیوی بھی رونے لگی۔ تو حضرت نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اگر تمہارے باپ کی زندگی بچائی ہم لوٹ کے آئیں گے، ملاقات کریں گے، اور اگر یہاں نہیں ملاقات ہوئی انشاءاللہ حوض کوثر پر قیامت کے دن ہماری ملاقات ہونے والی ہے۔ کیسے لوگ تھے، کیا جذبہ تھا، کیا استقامت تھی۔ تو امبالہ میں جو محاذ بنایا گیا تھا، امبالہ کے محاذ کی کمانڈنگ کر رہے تھے حضرت مولانا جعفر تھانیسری، اور شاملی میں دوسرا محاذ بنایا گیا تھا، اس محاذ کے جو کمانڈر ان چیف تھے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر، بلکہ پیروں کے پیر، سب کا نسب جا کے وہاں ملتا ہے، اتنے بڑے پیر، اور وہ جا کے شاملی کے میدان میں جو ہے کمانڈر ان چیف بنے ہوئے ہیں، اور امبالہ میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ وہ کمانڈر ان چیف ہیں۔ بہرحال یہ لڑائی ہوئی ہے اور مسلمان لڑے ہیں، اور تاریخ موجود ہے کہ 1857 کی جنگ میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں۔ 2 لاکھ مسلمان، چونکہ انگریز سے ٹکرا رہے ہیں، 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، جس میں 51,000 علماء ہیں۔ یہ ہماری تاریخ ہے جسے ہم نے بھلا دیا ہے، اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا ہے۔ خیر بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔